میرے عزیز ساتھیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے لیے قیمتی سمجھتے تھے، وہیں صحابہ کرام کی اس بات کی مکمل کوشش ہوتی تھی کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، ان سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں ان سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی تھی یا وہ کسی کو تکلیف پہنچا دیا کرتے تھے تو ان کا معاملہ میرے بھائیوں اتنا نازک ہوتا تھا کہ وہ فوراً جا کر کے معافی تلافی کیا کرتے تھے، اور صرف معافی نہیں مانگتے تھے بلکہ اس شخص کو مال اور دولت سے بھی نوازتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، میں راستے میں کھڑا تھا، آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا، لیکن اتنا ہلکا مارا کہ وہ کوڑا میرے بدن پہ نہ لگ کر کے میرے کپڑے کے ایک کونے پر لگا، اور آپ نے مار کر کے مجھ سے کہا کہ کنارے ہٹ جاؤ، یعنی راستے میں نہ کھڑے ہو، کنارے پر کھڑے ہو جاؤ۔ بات ختم ہو گئی، میں چلا گیا۔ 1 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ سلمہ، کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم حج پر جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے کر گئے۔ گھر لے جا کر آپ نے 600 درہم مجھے دیے اور کہا کہ جاؤ ان کو سفر حج میں خرچ کر لینا، حج کے سفر میں ان کو خرچ کرنا، لے جاؤ میرے طرف سے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں 1 سال پہلے ایک کوڑا مارا تھا، مجھے بڑی شرمندگی ہے، میں شرمندہ ہوں اس بات پر، میں نے تمہیں اسی لیے دیا ہے کہ تم اس کو استعمال کرو اور مجھے معاف کر دو۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، میں تو بھول گیا، مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کب مارا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلمہ، تم بھول گئے لیکن مجھے تو یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں۔ سارا سال میرے دل اور دماغ پر جو میں نے ایک کوڑا تمہیں مارا تھا کھٹکتا رہا، میں 1 سال پریشانی میں گزارا ہوں، اب تم سے ملاقات ہوئی ہے، لہذا یہ 600 درہم رکھو، ان کو حج کے دوران خرچ کرنا اور مجھے معاف کر دو۔ دیکھا میرے بھائیوں، یہ تھی صحابہ کرام کی زندگیاں، اور ایسے وہ صحابہ کرام تھے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کے لیے رضامندگی کا اور اپنی خوشنودی کا اظہار کیا ہے، اعلان فرمایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی ایسے ہی بننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو فوراً معافی تلافی کر کے اس معاملے کو حل کر لیں۔